کلپ نمبر 1698۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ ترجمہ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں۔ اب یہاں کفر کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے کہ جس کافر میں یہ عیب ہوں اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے۔ یہاں آیت میں 2 عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ حلاف ہے۔ حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو۔ نمبر 2، وہ ذلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو مذموم اوصاف بیان کیے گئے یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اوصاف اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریک یا ابو جہل بن حشام کے ہیں۔ بات بات پر قسمیں اٹھانے والے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں، تاکہ کسی طرح ان کی بات کو سچ مان لیا جائے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی جو عزت اور مقام بنتا ہے وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ ترجمہ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ ترجمہ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور قسموں کے بدلے دنیا کا ذلیل مال لینے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ ترجمہ، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ ہماز، بہت تانے دینے والا۔ اس آیت میں بھی 2 عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ ہماز ہے۔ ہماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ان کے بکثرت عیب نکالے یا بہت تانے دے۔ عیب جوئی کرنے اور تانے دینے کی مذمت، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ۔ ترجمہ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔ اور حضرت راشد بن سعد مقرانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور تانے دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہے۔ چغلی کی تعریف اور اس کی مذمت۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ احادیث میں چغل خوری کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے چغلی خانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ نمبر 3، حضرت علا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ ترجمہ، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہ گار۔ مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ اس آیت میں اس کافر کے 3 عیوب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال سے کچھ نہ دوں گا۔ نمبر 2، لوگوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والا ہے۔ نمبر 3، سخت گناہ